بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ تعریف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ معرف کی علل پر مشتمل ہو۔ جی اس سے پہلے ایک تمہید یہ جان لیں کہ علل کی 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: علت سوریہ، علت مادیہ، علت فاعلہ، علت برائیہ۔ جی وجہ اثر یہ ہے کہ شے کی علت شے کا جز ہوگی، یہ جز نہیں ہوگی۔ اگر شے کا جز ہو تو دیکھا جائے گا کہ اس سے شے بالقوت ہے یا بالفعل ہے۔ جی اگر بالقوت ہو تو علت مادیہ، جی اور اگر بالفعل ہو تو علت سوریہ۔ جی اور اگر شے علت الشے جس کو علت قرار دیا جا رہا ہے وہ شے سے خارج ہو جی تو دیکھا جائے گا اس سے شے ہے یا اس کے لیے شے ہے، جی اس سے شے ہے یا اس کے لیے شے ہے۔ اس سے شے ہو تو علت فاعلیہ، اس کے لیے شے ہو تو علت غائیہ۔ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ علت جو شے کے وجود سے خارج ہو اس کا وجود شے کے وجود پر مقدم ہے، یا وجود مؤخر ہے تصور مقدم ہے۔ اگر اس کا وجود شے کے وجود سے مقدم تو علت فاعلیہ، اور اگر وجود مؤخر تصور مقدم تو علت غائیہ۔ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے، اور بھی کئی اسلوب ہیں بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ 4 علتیں ہوگی: علت سوریہ، مادیہ، فاعلیہ اور غائیہ۔ جب یہ تمہید آپ جان چکے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تعریف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شے کی علل پر مشتمل ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں ضروری نہیں ہے یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں۔ اس لیے کہ شے کی علل ان میں سے بالخصوص 2، فاعلیہ اور غائیہ، یہ تو شے سے خارج ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ شے سے خارج ہے تو اب جو تعریف ہے، تعریف محمول ہے معرف پر، تعریف کا حمل ہے معرف پر۔ اب شے سے جو خارج ہے وہ اس پر معمول کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں بھائی زید امر، امر زید سے خارج ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں زید امر، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ امر زید پر معمول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب علت فاعلیہ، علت فاعلہ وہ شے سے خارج ہے، علت غائیہ اس سے خارج ہے، تو وہ معرف پر معمول کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھے بات؟ تو اس لیے تعریف پر ضروری نہیں ہے، تعریف کی ضروریات سے نہیں ہے کہ وہ شے کی علل پر مشتمل ہو، یہ اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ تعریف جو ہے وہ علل کی جانب اشارہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، کبھی ایک علت کی جانب، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4، چاروں علل کی جانب اگر اشارہ ہو تو یہ کامل ترین تعریف سمجھی جاتی ہے۔ یہ جو تعریف بیان کی ہے نظر و فکر کی مصنف نے، ترتیب و امور معلومۃ للتعدی الی مجہول نظری، یہ جو تعریف بیان کی ہے یہ تعریف علل 4 کی جانب اشارہ پر مشتمل ہے، اس لیے یہ کامل ترین تعریفوں سے ہے۔ اس لیے اشارے کہہ رہے وَمِن لطائف هذا التعریف انه مشتمل علی العلل 4 الی آخر۔ بات سمجھی؟ خلاصہ گفتگو دوبارہ سمجھی۔ پہلی چیز میں نے آپ کو بطور تمہید بتائی، اور وہ یہ کہ شے کی جو علت ہے اس میں داخل ہے، اس سے خارج ہے، داخل ہو تو اس سے شے بالقوت، بالفعل بالقوت تو سوریہ، بالفعل تو علت مادیہ، اور اگر اس سے خارج ہو اس سے شے ہے، اس کے لیے شے ہے۔ ما من الشے ما لاجلہ شے، ما من الشے تو علت فاعلیہ، ما لاجلہ شے تو علت غائیہ۔ وجود میں مقدم یا وجود میں مؤخر، تصور میں مقدم، یوں بھی بیان کرتے ہیں۔ علت جو ہے وہ وجود میں مقدم تو علت فاعلہ، وجود میں مؤخر، تصور میں مقدم تو علت غائیہ، اس انداز میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ دوبارہ علتیں ہو گئی 4 علتیں: سوریہ، علت مادیہ، سوریہ، فاعلہ، غائیہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ تعریف کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شے کی علل پر مشتمل ہو۔ ضروری کیوں نہیں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس لیے کہ جو علل ہیں، جیسے میں نے دو کی مثال اس لیے دی کہ اس میں بات آسان تھی، ورنہ مادی اور سوریہ میں بھی یہ بات کی جا سکتی ہے، جس میں بات سہل تھی اس لیے میں نے آسان مثال دی۔ علت
فاعلہ شے سے خارج ہے، علت غائیہ شے سے خارج ہے، جب خارج ہے تو اس پہ معمول کیسے ہو سکتی ہے؟ جی تو اس لیے تعریف کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شے کی علل پر مشتمل ہو، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ تعریف شے کی علت کی جانب اشارہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، کبھی ایک علت کی جانب اشارہ، کبھی دو، کبھی تین، کبھی چار۔ سب سے کامل تعریف وہ ہے جو چاروں علت کی جانب اشارہ پر مشتمل ہو، اور یہ تعریف جو کی ہے مصنف نے نظر و فکر کی ترتیب امور معلومۃ للتعدی الی مجہول نظری، یہ اشارہ ہے چاروں علل کی جانب، اس کے اندر اشارہ موجود ہے، اس لیے یہ ابلغ ترین تعریفات سے ہے، تو اس کو بیان کرنے کے لیے شاعر نے کہا وہ باللطائف، لہذا تعریف انہ مشتمل علی العلل الاربعۃ، یہ اس تعریف کے لطائف میں سے لطائف اور بھی ہیں، من سے اشارہ کرتے ہیں، یہ بعض ہیں، یہ بعض ہیں کہ یہ علل الاربعہ پر اشارہ، علل الاربعہ کی جانب اشارہ پر مشتمل ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اس تعریف کے لطائف سے یہ مشتمل ہے علل الاربعہ۔ آپ غور کریں کہ ترتیب امور معلومۃ، ترتیب امور معلومۃ، توجہ ہے، ترتیب کہا یہ اشارہ ہے علت سوریہ کی جانب۔ ترتیب میں دو اشارے ہیں، ایک بالمطابقت اور ایک بالالتزام۔ ترتیب کی ایک ہے دلالت مطابقیہ اور ایک ہے التزامیہ۔ دلالت مطابقیہ کیا ہے؟ دلالت مطابقیہ اس کی ہے علت سوریہ پر، اس کی دلالت مطابقیہ ہے۔ ترتیب و امور معلومۃ، امور معلومہ کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب ہی نظر و فکر ہے، یہ ترتیب ہی نظر و فکر ہے، ذہن میں رکھیں جب یہ ترتیب ہی نظر و فکر ہے یہ علت سوریہ ہو گئی۔ اور ترتیب لا بد لہ من مرتب، لا بد لہ من مرتب، کیونکہ ترتیب فعل ہے، ولکل فعل لا بد لہ من فاعل، تو فاعل کیا ہو گیا؟ یہ علت فاعلہ۔ تو مرتب کی جانب جو اشارہ ہے اس کی مرتب پر جو دلالت ہے، دلالت التزامیہ ہے، یہ علت فاعلہ، ٹھیک ہے۔ امور معلومہ میں نظر و فکر ہوگی، توجہ ہے، امور معلومہ علت مادیہ، امور معلومہ علت مادیہ، للتعدی الی مجہول نظری علت غائیہ۔ سمجھی بات کو؟ بات کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے مثال بھی پیش کر دی، جیسا کہ ایک آدمی ہے وہ لکڑی سے تخت بنانا چاہتا ہے، چارپائی بنانا چاہتا ہے، تو آپ ذہن میں رکھیں یہ جو لکڑی کے ٹکڑے ہیں یہ اس کے لیے علت مادیہ، امور معلومہ نظر فکر کے لیے علت مادیہ۔ سمجھے بات کو؟ لکڑی کے ٹکڑوں کے لیے وہ جو نجار ہے وہ علت فاعلہ، یہاں مرتب علت فاعلہ، سمجھے؟ لکڑی کو جوڑ کے کیوں اس کو جوڑا جا رہا ہے؟ بیٹھنے کے لیے تخت بنا رہے ہو، چارپائی بھی بنا رہے ہو، بیٹھنا، جلوس علت غائیہ، لیل جلوس، پھر جلوس علت غائیہ، لیل تعدی تو پھر تعدی علت غائیہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ چارپائی کو ملنے والی ہیئت اجتماعیہ، لکڑی کے بعد اس کو ایک ہیئت اجتماعیہ چارپائی کی لگ گئی، یہ علت سوریہ۔ اسی طرح یہ جو ترتیب ہے جب بالفعل حاصل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے؟ علت سوریہ۔ بات سمجھے؟ چاروں علتوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ ترتیب کا علت سوریہ پر جو دلالت ترتیب کی مطابقتاً ہے، علت فاعلہ پر التزاماً ہے، اور امور معلومہ علت مادیہ، للتعدی علت غائیہ۔ چاروں آگے نہیں آگے، ٹھیک ہو گیا؟ تو ترتیب اشارہ ہے علت سوریہ کی بالمطابقت۔ بات سمجھو؟ یا ایک سوال ہے، یہ معنی کرو میں بتاتا ہوں۔ کیونکہ فکر کی صورت وہ حیث اجتماعیہ ہے، جو حاصل ہے تصورات و تصدیقات، مثل اس حیث کی جو حاصل ہے چارپائی کے اجزاء ان کے اجتماع اور ترتیب میں، توجہ ہے، ترتیب اشارہ ہے علت سوریہ کی جانب بالمطابقت، دھیان دیں، ترتیب اشارہ ہے علت سوریہ کی جانب بالمطابقت اور علت فاعلیہ کی جانب بالالتزام، اذ لا بد لکل ترتیب من مرتب، ہر ترتیب کے لیے مرتب کی ضرورت ہے، تو لہٰذا
مرتب پر اس کی دلالت التزامی ہے. اتنی بات سمجھے. ترتیب کی دو دلالتیں, ایک مطابقی ایک التزامی. مطابقی علت سوریہ پر, التزامی علت فاعلیہ. اتنی بات آپ کے ذہن میں آئی. سوال یہ ہے کہ کہا ترتیب جو ہے فعل, آگے چل کے کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّ صورت الفکر ہی الہیئۃ الاجتماعیہ. صورت فکر کیا ہے؟ اس ہیئت اجتماعیہ. کیا وہ ہیئت اجتماعیہ ترتیب ہے؟ نہیں. وہ ہیئت اجتماعیہ ترتیب کا حاصل ہے, ترتیب نہیں ہے. تو پھر ترتیب کی دیکھو وہ ہیئت اجتماعیہ یہ ہے علت سوریہ. یہ بات ہے میرے. العالم متغیر یہ علت مادیہ ہے. کل متغیر حادث یہ علت مادیہ ہے. اب اس کو ایک صورت لگ گئی العالم متغیر و کل متغیر حادث. یہ جو ہیئت اجتماعیہ ہے یہ علت سوریہ ہے. یہ ہیئت اجتماعیہ جو لگی یہ علت سوریہ ہے, اور یہ عین ترتیب نہیں ہے. جب یہ عین ترتیب نہیں ہے تو ترتیب کی اس پر دلالت مطابقتاً ہو نہیں سکتی, ہے نہیں. کون سی بنے گی؟ یا تضمنی یا التزامی. تضمنی تو ہے نہیں, لا محالہ التزامی. تو ترتیب کی اس ہیئت اجتماعیہ پر دلالت بھی التزامی ہے, مرتب پر بھی التزامی ہے. ترتیب کی دلالتیں دونوں ہیں, ہم مان رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایک کو مطابقی اور دوسرے کو التزامی. ایسا نہیں ہے. ترتیب کی ہیئت اجتماعیہ پر جو دلالت ہے یہ بھی التزامی ہے, اور مرتب پر جو دلالت ہے یہ بھی التزامی ہے. ایک کو مطابقی قرار دینا دوسرے کو التزامی قرار دینا, یہ اس پر اعتراض ہے. اب بات سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض یہ خارجی اعتراض ہے. تو اس کا جواب بھی سمجھ لیں. جواب یہ ہے کہ اصل میں یہاں یہ بات ہمیں تسلیم ہے. ترتیب کی دلالت ہیئت اجتماعیہ پر مطابقی نہیں ہے, التزامی ہے. اور اس پر مرتب پر بھی جو دلالت ہے مطابقی نہیں, التزامی ہے. لیکن دونوں التزامیوں کے اندر فرق ہے. ایک زیادہ واضح ہے. ترتیب کی جو دلالت ہے ہیئت اجتماعیہ پر یہ واضح ہے اس کی نسبت جو مرتب پر اس کی دلالت ہے. سمجھے بات؟ ترتیب کی جو دلالت ہے ہیئت اجتماعیہ پر وہ واضح ہے, وہ اجلا ہے, وہ اوضاح ہے اس دلالت سے جو مرتب پر اس کی دلالت ہے. بات سمجھے؟ ہیں دونوں دلالتیں التزامی. یہ دلالت کیا تھی؟ یہ زیادہ واضح تھی اس کی نسبت. اب اگر فقط التزامی کہہ دیا جاتا تو سننے والا کیا سمجھتا ہے شاید یہ دونوں مساوی ہیں, حالانکہ مساوی تھی نہیں. ایسی صورت میں ان میں فرق کرنے کے لیے جو زیادہ واضح تھی وہاں پر مجازن مطابقی بول دیا, کیونکہ مطابقی التزامی سے زیادہ واضح ہوتی ہے. تو یعنی یہ جو بالمطابقت ہے نا, یا مطابقت کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے, مطابقت کے لازم معنی مراد ہے. کیا؟ واضح. ٹھیک ہے, ہے دونوں جگہ پر التزامی, لیکن مطابقت بول کر زیادہ واضح ہے, التزامی لیکن زیادہ واضح. وہ بھی التزامی اس کی نسبت اخفا. یہ وجہ ہے کہ اس کو مطابقت سے تعبیر کر دیا, اس کو التزام سے تعبیر کر دیا. یہ زیادہ سے زیادہ یہی جواب ممکن ہے جو ہم نے دے دیا. اس سے بہتر جواب نہیں دیا جا سکتا. سمجھے بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ مطابقت تو ہے نہیں. تو اب جواب یہی ہے کہ مراد التزامی ہے, لیکن یہ وہ التزامی ہے جو اس التزامی سے اوضاع ہے, اجلا ہے. تو اب اس اوضاع اور اجلا کے لیے لفظ مطابقت کا استعمال کیا, کیونکہ مطابقت اوضاع اور اجلا ہے التزام سے, تضمن سے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر مطابقت اپنے لازم معنی میں مستعمل ہے, اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہیں. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. کیونکہ فکر کی صورت حیت اجتماعی ہے. اس مراد ذکات کو جو حیت اجتماعی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتا دیا العالم متغیر و کل متغیر حادث, یہ حیت اجتماعیہ یہ ہے علت سوریہ کس کی؟ نظر و فکر کی. حاصل ترتیب سے ہوئی ہے, نتیجہ ترتیب کا ہے, لیکن ترتیب اس کا عین نہیں ہے. یہ حاصل ترتیب ہے, یہ نتیجہ ترتیب ہے. ترتیب فعل تھا.
سمجھے بات کو؟ یہ اس فعل پر مترتب ہونے والا امر ہے یہ صورت، تو یہ عین نہیں اس کا، جس پر پھر اس کی دلالت مطابقی نہیں ہو سکتی، التزامی ہے چونکہ اس کو لازم ہے۔ بات سمجھے؟ تصورات اور تصدیقات کے لیے اب یہ وضاحت کے لیے انہوں نے نظیر بھی پیش کر دی ہے بھائی، جیسے حیات اجتماعیہ جس کے لیے شریر، جیسے حیات اجتماعیہ شریر کے اجزاء کے لیے ان کے اجتماع میں اور ترتیب میں میرا اجتماع نہیں ہوتا نا جی۔ اب جناب والا آپ کیا کرو، آپ جو اس کے پائے ہیں ایک پائے نیچے کو کر دو، ایک پائے اوپر کو کر دو، اجتماع ہو گیا، ترتیب نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا فقط اجتماع سے علت شوریہ نہیں بنتی، اس میں ترتیب بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ترتیب میں اور علت فاعلیہ کی جانب التزام۔ اب یہ دلالت التزامیہ علت فاعلیہ کیسے ہوئی ہے؟ اس تعلیلیہ اذ لا بد لکل ترتیب من مرتب، کیونکہ ہر ترتیب کے لیے مرتب ضروری ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دی ترتیب فعل ہے، وَلِكُلِّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ضروری ہے ہر ترتیب کے لیے کوئی نہ کوئی مرتب، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ مرتب اس کا کیا کہا؟ قوت عاقلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ قوت عاقلہ ہے جیسے نجار شریر کے لیے تخت کہیں یا چارپائی کہیں، اس کو بنانے کے لیے جیسے بڑھئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس کی علت فاعلہ ہے، یہ قوت عاقلہ ترتیب کی نظر و فکر کی علت فاعلہ ہے۔ اور امور معلومہ اشارہ ہے علت مادیہ کی جانب، ایسے لکڑی کے ٹکڑے تخت کے لیے اور مجہول تک رسائی، یہ اشارہ ہے علت غائیہ کی جانب، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ غرض اس ترتیب سے نہیں مگر یہ کہ پہنچے ذیل مطلوب مجہول تک، جیسے بادشاہ کا بیٹا مثلاً اس نے کہا بادشاہ کے علاوہ بڑائی جو ہے نا وہ خود بھی بیٹھ کے چیک کر لے تب یہ بھی کیسا لگ رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت کے پاس چلا جائے گا تو وہ تھوڑی بیٹھنے دے گا، وہ تو جناب والا ہو سکتا ہے پتہ چل جائے یہ بیٹھا ہے تو وہ ہمیں کوئی سزا دے دے۔ بادشاہوں کے اپنے مزاج ہے نا، جیسے بادشاہ کا بیٹھنا مثلاً تخت کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ سریر بنا تخت کرو تاکہ یہ مثال اس کے مناسب ہو، ورنہ سریر بنا چارپائی بھی ہوتا ہے، چارپائی پر تو کوئی بھی بیٹھ جائے گا۔ چارپائی بھی جو ہے نا وہ بادشاہ کچھ لوگوں کے تخت ہوتے ہیں، اپنی چارپائی پر بھی نہیں بیٹھنے دیتے، ہاں کبھی ایسی ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب ایک طبقہ وہ ہے یہ ضمنی طور پہ بات آ گئی، وہ آپ کسی کی عزت احترام کرتے ہیں نا جی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جی غلامی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو عزت احترام ہے بھی، آپ پیر صاحب کے پاؤں کو چھو رہے ہیں، سادات کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، وہ جی یہ غلامی ہے۔ یہ غلامی، یہ اس کو غلامی کہنے والے جاہل ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کو غلامی کہنے والے جاہل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بتائیں بھائی آپ کون سی آزاد زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ بھی تو کچھ افکار کے غلام ہیں نا، آپ کی ذاتی کون سی فکر ہے؟ وہ جی دیکھیں جی لوگ جو ہے چاند پر پہنچ چکے ہیں، تو کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ یہ بات کرنے سے تو چاند پہ بیٹھا ہوا ہے؟ مطلب وہ چاند پہ پہنچ گیا، چلو ہم چاند پہ نہیں پہنچ سکے، ہم کچھ تو کچھ کر رہے ہیں، تیری طرف سے میرا تبصرہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں کہہ رہا ہے جی وہ اتنا آگے نکل چکے ہیں، آپ پیچھے رہ گئے۔ بھائی چلو ہم پیچھے ہی صحیح، تو بتا تو کدھر ہے؟ ہم کہیں تو پہنچے نا جی، ہم نے کوئی سفر کیا، چلو ہم چاند پر نہیں پہنچے، ہم سکر ہی پہنچ گئے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ تو جناب والا کسی جنگل میں بیٹھ کے وہیں سے میری ایک پوسٹ کر دیتے لوگ چاند پہ پہنچ چکے، مولوی کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی کچھ لوگوں کی جہالت ہوتی ہے، کیونکہ ایک نظام کائنات ہے، نظام دنیا ہے، نظام عالم ہے، قوانین ہیں، ضوابط ہیں، بڑے چھوٹے ایک سسٹم ہے۔ اس میں ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کوئی بڑا وہ اپنے بڑے پن کا ناحق فائدہ اٹھاتا ہے، یہ ظلم و ستم ہے۔ تو ظلم و ستم اور چیز ہے، لوگوں کو غلام بنانے کی سوچ اور چیز ہے، غلامی کی سوچ بھی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں بنتے کہ آپ اپنے باپ کا احترام کریں تو یہ غلامی ہے، اپنے پیر کا احترام کریں تو غلامی ہے، اپنے استاذ کا احترام کریں تو غلامی، کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ کہ ایک نظام کائنات ہے، نظام دنیا ہے، اس کا اپنا سلسلہ ہے، اس میں سے یہ جو لوگ اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں، ان سے پوچھیں تو ان کے خیالات مکمل تاریک ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس وقت عنوان نہیں ہے،
ورنہ اس پہ جب ان کے احوال اور حالات پہ بات کی جائے تو جو عورتیں آزادی چاہتی تھیں نا، ابھی جا کے ذرا مغرب میں پوچھ لیں کہ ان کی آزادی ان کے کیسے گلے پڑی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی عنوان نہیں ہے اس لیے اس پہ زیادہ کا مقصد نہیں. بات سمجھے؟ جیسے بیٹھنا سلطان کا تخت پر، بات سمجھے نہیں؟ تو اب یہ ہو گیا ترتیب کی جو نظر و فکر کی تعریف تھی وہ مکمل ہو چکی ہے. اس تعریف کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ بیان ہو چکی ہیں. اگلا جملہ متن کا کیا کہا؟ وَذَلِكَ التَّرْتِيبُ لَيْسَ بِصَوَابٍ دَائِمًا. وَذَلِكَ التَّرْتِيبُ لَيْسَ بِصَوَابٍ دَائِمًا. تو شارع وہی بات کر رہا ہے کہ وَذَلِكَ التَّرْتِيبُ لَيْسَ بِصَوَابٍ دَائِمًا، ٹھیک ہے نا. لیکن شارع نے ایک اور اضافی امر کی جانب اشارہ کیا، اور وہ کیا؟ بات کا توجہ دے. بات کے بات یہ ہو رہی تھی، توجہ رکھنا، کہ ان میں سے بعض بدی بعض نظری، بعض تصور بدی بعض نظری، بعض تصدیقات بدی بعض نظری، ٹھیک ہے. جو نظری ہے وہ نظر و فکر کے ذریعے بدی سے حاصل. کس سے؟ کس کے ذریعے؟ نظر و فکر کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ نظر و فکر کے ذریعے. کہا کہ وَذَلِكَ التَّرْتِيبُ لَيْسَ بِصَوَابٍ دَائِمًا. یہ جو ترتیب ہے یہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس میں غلطی ہوتی ہے. ذریعہ کیا تھا حصول کا؟ نظر و فکر. غلطی کس میں؟ ترتیب میں. جی بھائی ہمیں محتاجی کس کی کہا؟ نظر و فکر کی. تو غلطی کس میں کہا؟ ترتیب میں. جس میں محتاجی ہے اس میں غلطی نہیں، جس میں غلطی ہے اس کی محتاجی نہیں. یہ اعتراض ہو سکتا ہے. تو اس اشارے نے کہا کہ ترتیب کیا ہے؟ نظر و فکر تو ہے. جب نظر کو بنایا معرف، ترتیب کو بنایا تعریف، تو جب ترتیب اس کی تعریف ہے، ترتیب اس نظر فکر کا عین ہے، ترتیب میں غلطی ہے تو نظر فکر میں غلطی ہے. نہیں سمجھو؟ ماتن نے کیا کہا؟ دیکھا نہیں عبارت دیکھو متن کی. اس سے کیا کہا کہ یحصل منہ بالفکر، جو نظری ہے وہ بدیہی سے بذریعہ فکر حاصل. تو ہمیں فکر کی محتاجی. فکر کیا کہا؟ ترتیب امور معلومات الہی. فکر ترتیب ہے. وَذَلِكَ التَّرْتِيبُ لَيْسَ بِصَوَابٍ. وَذَلِكَ الفکر نہیں کہا. اعتراض بنا اس وجہ سے. ذَلِكَ الترتیب کہا. تو بھئی حصول تو فکر کے ذریعے ہے نا. حصول تو نظر فکر کے ذریعے ہے. غلطی ترتیب میں ہے تو مدعا تمہارا ثابت نہیں ہوگا. ہمیں محتاجی ہے نظر فکر کی، اس میں غلطی کی بات تم نے نہیں کی. غلطی یہ ترتیب میں، اس کے بھی محتاجی نہیں ہے. یہ اعتراض تو اس کے جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشارہ نے کیا کہا؟ وَذَلِكَ التَّرْتِيبُ أي الفکر. وَذَلِكَ التَّرْتِيبُ أي الفکر. وہ ترتیب یعنی فکر. ترتیب سے مراد فکر ہی ہے، کیونکہ جب یہ معرف ہے، وہ معرف ہے تو اس کا عین ہے. لہذا ترتیب میں غلطی نہیں ہوتی، فکر میں غلطی ہوتی. اور یہ ترتیب یعنی فکر نہیں، درست ہمیشہ. توجہ ہے، ذہن میں رکھنا کہ الفکر ثواب دائماً، یہ ایجاب کلی ہے. الفکر ثواب دائماً، یہ ایجاب کلی ہے. اور موجبہ کلیہ پر جب حرف سلب داخل ہوتا ہے تو صالبہ جزئیہ بنتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. موجبہ کلیہ پر حرف سلب داخل ہوتا ہے تو صالبہ جزئیہ بنتا ہے، کلیہ نہیں. فاروق، صالبہ جزئیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صالبہ جزئیہ ہے. یعنی ذالک الترتیب لیس بثواب دائماً، یہ صالبہ جزئیہ یعنی بعض اوقات اس میں غلطی واقع ہوتی ہے. سمجھے بات نہیں؟ یہ صالبہ جزئیہ ہے. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آگے جو اس کے اس بات میں گفتگو کر رہا ہے، آگے جو اس کے اس قضیہ کو ثابت کرنے کے لیے جو جملے کہہ رہا ہے، تو ان جملوں سے جو ہے نا وہ صالبہ کلیہ ثابت نہیں ہوتا. ان جملوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تعریف میں غلطی ہوتی ہے اور فکر میں غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو جزیہ ثابت ہوا. دعویٰ تم کلیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو تو کلیہ تو ثابت نہیں ہوا. اس سے آپ کو پتا یہ کلیہ ہے ہی نہیں. ثواب دائماً یہ کلیہ تھا. جب کلیہ پر ایجاب کلی پر حرف سلب داخل ہو تو صالبہ جزئیہ بنتا ہے، صالبہ کلیہ نہیں بنتا. ہمارا دعویٰ سلب جزئی کا ہے، سلب کلی کا نہیں. تو لہٰذا آگے جو دلیل ہے اس میں اگر ایک فرد بھی ثابت ہو جائے تو سلب جزئی ثابت ہو جائے. جزیہ کے ثبوت کے لیے ایک فرد کا ثبوت بھی کافی ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اس اعتراض کے ورود سے پہلے آپ کو بتا دیا
کہ یہ سالبہ جزیہ ہے کلیہ نہیں، لہٰذا اس کے لیے ایک فرد کا ثبوت بھی کافی ہے. بات سمجھے؟ اب اس کی دلیل کے طور پر کہا بھائی لأن بعض العقلاء يناقض بعضا في مقتضى افکارهم. آگے مثال دی فمن واحد يتعدى فکر الى التصدیق بحدوث العالم ومن آخر الى التصدیق بقدمه. ٹھیک ہے نا؟ تو بعض اوقات انسان کے وہ اس کے یعنی عقلاء ان کی فکریں کے آپس میں وارث ہوتی ہے، کہتے عالم قدیم ہے، دوسرا کہتے عالم حادث ہے. اب بتائیے دونوں فکریں درست ہیں؟ اگر دونوں درست ہیں تو اجتماع نقیضین باطل. دونوں غلط ہیں، اگر دونوں غلط کہو تو جب بھی ہم نے جو دعویٰ کی وہ ثابت ہے. وہ کیا کہ ذالک الفکر لیس بثواب دائما، دونوں باطل ہیں نہیں، لیکن اگر دونوں فکریں غلط کو ہمارا مدعا پھر بھی ثابت ہے، لیکن دونوں ہیں نہیں باطل. کیوں؟ اس لیے کہ پھر ارتفاع نقیضین لازم آئے گا، وہ بھی درست نہیں ہے، جو بھی باطل ہے. نہ ارتفاع نقیضین جائز نہ ارتفاع نقیضین جائز. سو لازمی طور پہ ایک درست سے غلط ہوئی نا، مدعا ہمارا ثابت ہے. جب غلط ہے تو ہمارا مدعا ثابت کہ ذالک الترتیب لیس بثواب دائم. بات سمجھے نہیں؟ کیونکہ بعض وکلاء مطلب میں بتا چکا آپ کو. وکلاء کیوں کہا بھائی آپ یہ نہ کہیں بھائی جو ہے نا جو بات کرنے والا ہے اس کو عقل نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کا بعض العقلاء، یہ جو اختلاف اور تناقض ہے وہ عقلاء کے بیچ ہے. جب عقلاء کے بیچ ہے تو لہٰذا پتہ چلا کہ عقل کافی نہیں ہے، عقل کافی نہیں ہے. محض عقل جو ہے وہ غلطی سے بچا سکے اس کے لیے عقل کافی نہیں ہے. کیونکہ بعض عقلاء مناقض ہوتے ہیں بعض کے. اب یہ بھئی ہو سکتا ہے ایک نے نظر و فکر کی اور دوسرے نے بغیر نظر و فکر کوئی بات کر دی ہو، تو اس کا جواب دیتے ہوگا فی مقتضی افکارہم. یہ جو اختلاف ہے دلائل پیش کر رہے ہیں تو دلائل کے بعد کون سی نظر و فکر کریں گے؟ اس نے دعویٰ کیا دلیلیں کھڑی کر دی، اس نے دعویٰ کیا دلیلیں کھڑی کر دی. ابھی آپ کہہ رہے ہو یہ نظر و فکر نہیں کی، پر نظر و فکر کسی گائے بھینس کا نام ہے کہ وہ لا کے کھڑی کرو گے تو جب بات بنے گی. دلائل پیش کر دی. تو یہ جو ہے یہ مقتضی افکار میں تناقض ہے. اپنی فکروں کے مقتضی میں ایک شخص کی فکر پہنچتی ہے عالم کے حدوث کی تصدیق تک اور دوسرے کی جانب سے عالم کے قدم کی تصدیق تک. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر افکار میں خرابی نہیں ہے بلکہ زاویہ نظر میں تبدیلی ہے. زاویہ نظر مختلف ہے. سمجھے بات کو؟ مثلا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ گلاس آدھا خالی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے آدھا بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلو یہ تو محض اختلاف لفظی ہوگا، تو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. بات ہے ذہن میں. تو زاویہ نظر بدلنے سے بھی نتائج بدل جاتے ہیں. زاویہ نظر بدلنے سے نتائج بدل جاتے ہیں. تو یہاں پر جو اختلاف ہے وہ جو فساد ہے وہ نظر میں نہیں ہے، نظر و فکر درست ہے. تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ بھائی زاویہ نظر مختلف ہے. سمجھے بات کو؟ یہ کہا جا سکتا تھا. اس لیے شاعر نے کہا کہ نہیں، یہ باطن نے کہا، شاعر اسی کی شرح کر رہا ہے کہ ایک ہی آدمی مختلف اوقات میں خود اپنے مناقض ہوتا ہے. تو اگر زاویہ نظر کی بات ہوتی تو ایک آدمی اپنے نظریات کے خلاف کیوں ہوتا؟ ایک وقت اپنے پرانے نظریات کا ابطال کر رہا ہوتا ہے، تقلید کر رہا ہوتا ہے. سمجھے نہیں بات؟ تو زاویہ نظر اس کا تو وہی ہے، معنی کریں. بلکہ انسان ایک انسان مناقض ہوتا ہے اپنے آپ کو بے اعتبار دو وقتوں کے تحقیق فکر کرتا ہے اور لے کے جاتی ہے اس کی فکر عالم کے قدم کی تصدیق تک، پھر فکر کرتا ہے اور اس کی فکر لے کے چلتی ہے عالم کے حدوث کی تصدیق تک. تو دونوں فکریں درست نہیں. بھائی خرابی کیا ہے؟ اگر درست ہو تو کیا ورنہ لازم آئے گا اجتماع نقیضین تو نہ ہوگی. ہر فکر فلا یکون کل فکر ثوابا، کل فکر ثواب ایجاب کلی لا یکون. حرف سلب داخل ہوا تو سلب جزئی. یہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دعویٰ سلب جزئی کا ہے. بات سمجھے؟ ایک سوال سمجھ لو، وہ یہ کس نے کہا نا بحسب الوقتین. بات یہ کہ دو وقتوں میں تو تناقض ہوتا ہی نہیں. سمجھے بات کو؟ تناقض کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ دو چیزیں ایک وقت میں ایک محل میں ایک جہت سے جمع نہ ہو سکے. تناقض وہی ہوتا ہے. دو چیزیں ایک وقت میں ایک محل میں ایک جہت سے جمع نہ ہو سکے.
تو جب 2 وقت تم نے خود کہہ دیے 2 وقت تم نے خود کہہ دیے تو پھر تناقض تو نہیں بنا. تو توجہ رکھیں, اس کا جواب یہ کہ یہ 2 وقت ہیں, فکر کے 2 وقت ہیں, نتیجے کے 2 وقت نہیں. کیوں؟ بات پہ دھیان دینا. ایک فکر سے جو نتیجہ حاصل ہوا, کیا وہ وقتی نتیجہ تھا؟ نہیں, وہ وقتی نتیجہ تو نہیں تھا. تم اپنی نظر فکر کے 10 سال بعد کہتے ہو کہ میری تحقیق سے یہ بات ثابت ہے. اس کا مطلب ہے کہ نتیجہ قائم ہے. یہ 2 وقت ہے, کس میں؟ 2 وقت ہیں فکر کے. رہی بات نتیجہ کی تو وہ اس کے 2 وقت نہیں. وہ پچھلا نتیجہ بھی قائم تھا, ابھی جو نتیجہ تمہیں حاصل ہوا یہ بھی اسی وقت میں آ گیا جس میں وہ قائم ہے, اس لیے تناقض ہے. بات سمجھے نہیں؟ سوال یہ تھا کہ تناقض کے لیے تو وحدت وقت ضروری ہے. بحث بالوقتین تم نے خود کہہ دیا, تو اس کا جواب ہے کہ یہ بحث بالوقتین فکر کے 2 وقت ہیں, جو نتیجہ ہے اس کے 2 وقت نہیں, اس کا 1 وقت ہے.